اچھا اب سے کچھ ہی دیر میں چیئرمین عمران خان ہمارے ساتھ ہوں گے اور ایک دو ریکویسٹ ہیں. پہلے یہ کہ جب بھی اگر آپ کو مائک ملے تو پلیز جو والیوم ہے آپ کا پلیز تھوڑا بڑھا کے بولیے گا. اور بھی ڈیوائسز سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور فون تھوڑا دور ہے تو وہ بہت ہیلپ کرے گا. دوسرا یہ کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ یہ ریکارڈ نمبر کی اسپیس ہونے والی ہے. تو اگر یہ کریش کرتی ہے اسپیس تو پھر ہمارے پاس ایک بیک اپ سولوشن ہے عمران خان لائف کا. وہ جو بیک اپ سولوشن ہے وہ یہ جو پی ٹی آئی آفیشیل جو اکاؤنٹ ہے جس سے ہم لاگڈ ان ہے اس وقت, وہ بیک اپ سولوشن اس کے جو پن ٹویٹ ہوگا, جو پہلا ٹویٹ ہوگا اس پہ وہ بیک اپ سولوشن ہوگا. جبران کرتی ہے تو پلیز پی ٹی آئی آفیشیل کے اکاؤنٹ پہ جا کے وہ بیک اپ سولوشن آپ ضرور دیکھے گا. تو والیوم آپ نے بڑا رکھنا ہے اور بہت ساری ریکویسٹ آئیں گی. تو میں ایز اے ہوسٹ اور ریپرزینٹنگ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مائک نہ ملے پلیز ناراض نہ ہوئیے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم عمران خان کو یہاں لائیو سن سکیں گے. یہ پاکستان کی انڈسٹری میں پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ ایک نیشنل لیڈر لائیو ہمارے ساتھ ہوں گے. اور یہ بہت خیال رکھے گا کہ اگر آپ کے پاس مائک آئے تو پلیز اس کو اپنا کوشچن جو ہے شارٹ رکھیے گا. اور پلیز والیوم کا میں ایک اور بار ریمائنڈ کرا دوں بیکاز کافی ڈیوائسز سے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو پھر مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ابھی ایک نیوز آئی ہے کہ we've already broken the record. 57,000 پیپل اسپیس میں ہے تو ہم نے ریکارڈ تو بریک آلریڈی کر دیا ہے. خان صاحب ابھی آئی نہیں ہے تو میں بس 2 منٹ میں خان صاحب کو مائک اور یا اس میں لیتے ہیں اور پھر شروع کرتے ہیں. اوکے, تھینک یو ویری مچ. وہ کدھر ہے وہ نشانی اچھا یہاں تم تو لاہور تھے. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہمیں سوشل میڈیا کی. جی آپ لائیو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جبران ایک آپ کو میں نے ایک ہوسٹ بنایا ہے. اگر 1 منٹ کے لیے آپ دیکھتے ہیں مجھ آپ کو اگر چیئرمین عمران خان کا اکاؤنٹ دکھ رہا ہے ان کو اسپیکر پہ لا سکتے ہیں. جی السلام علیکم جبران بھائی فور شور. ہاں اور ایک میرا بھی نام پہلے چیئرمین کا کرنا پلیز. جی جی بس بیٹھوں. ایکچولی تھوڑا سا یہ ہوا ہے کہ اتنی ساری ریکویسٹ ہیں تو اس میں سے اکاؤنٹ مل نہیں رہا ہے لیکن پلیز ہولڈ.
will be live. Okay, we are not live. Gibran, please continue. Or Moiz, you can continue. इसे रख दो, अच्छा, फिर आपने जो कुछ पढ़ना है। तो टीम के अकाउंट से लॉग्ड इन है, चेयरमैन के अकाउंट से लॉग्ड इन है। जी, Gibran, chairman is here. Just ask question. अच्छा, सही है। अच्छा, सबसे पहले चेयरमैन इमरान खान साहब, एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आपने एक आखिरी दिन जब आप एम थे तो आपने कहा था कि कोई रह तो नहीं गया कि जो मेरे मुखालिफ नहीं हो, और उसका पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया है, एक वो संडे वाले दिन प्रोटेस्ट और फिर रैकेट अब बने जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो मैं आपको सच में कह रहा हूँ कि हमारी फैमिली में कोई नहीं रह गया जिन्होंने हमें नहीं कहा। मैं सबके बिहाफ पे कह रहा हूँ कि जाओ, जितनी मदद कर सकते हो इमरान खान की करो, पाकिस्तान की करो। तो ये जो फिनोमेना है उसके बारे में क्या कहेंगे खान साहब? देखिए जिब्रान, मेरी जो अब 26 साल की स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल एक करप्ट माफिया के खिलाफ थी, और वो जो करप्ट माफिया था वो 2 पार्टी फैमिली पार्टीज, और फिर इनके साथ एफिलिएट हो गए लोग जो कि सब एक करप्ट सिस्टम के से फायदा उठा रहे थे, बेनिफिशरीज थे करप्ट सिस्टम के। तो मैंने तो जब पहले दिन, आपको पता नहीं, मैंने जो पहले खिताब किया कौम से, तो मैंने पहली चीज ये कही कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और ये सारे जमहूरियत के नाम पे मेरे खिलाफ कैंपेन करेंगे। ये मैंने पहले दिन अपने खिताब से कहा था, क्योंकि देखिए, मैं आपको जरा एक असूल बताता हूँ कि अगर एक मल्टी नेशनल के अंदर भी अगर आपने चेंज लेके आना है, तो चेंज तब आता है जब वो बेनिफिशरीज एक पुराने सिस्टम के हों, उनको जब तक आप हटाते नहीं, तब तक आप चेंज नहीं ला सकते। तो मुझे तो पता था कि जब भी जिस वक्त इस मुल्क में इस्लाहात शुरू करेंगे तो शुगर माफिया भी इकट्ठा हो जाएगा और कब्जा माफिया भी इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि ये सब एफिलिएटेड थे एक करप्ट सिस्टम से। सो वो जो करप्ट सिस्टम है, असल में तो हमारी जंग उसके खिलाफ है, पर्सनैलिटीज के खिलाफ नहीं है। तो मुझे तो कभी कोई शक नहीं था कि इन्होंने इकट्ठे होना है। तो ये जो सारा ड्रामा देखा आखिरी दिन, यानी हमारी गवर्नमेंट के आखिरी दिन। अच्छा, मोइज़ आपको आवाज आ रही है? जी खान साहब की एंड से जो माइक है वो म्यूट पे है इस वक्त। लो, It's not mute. It's just traffic that is. अच्छा, अरफान बोले, आवाज आ रही है? आ रही है अब आपको आवाज? जी बिल्कुल आ रही है खान साहब। तो जिब्रान, टू समराइज कि जब भी आप चेंज लेके आते हैं, जो मेरी कोशिश थी, तो जो सारा स्टेटस को है, जो एक करप्ट सिस्टम का बेनिफिशरी है, उन सब ने इकट्ठा होना था। तो वो जो 3 अप्रैल को आपने ये देखा कि वो सब लोग इकट्ठे होके तो उन्होंने गवर्नमेंट कराई। Okay, Gibran, next question. या किसी और का क्वेश्चन ले रहे हैं आप? पहला क्वेश्चन एक साइमा का है लंदन से। मैं चाहूंगा माइक भी अगर वो रिक्वेस्ट करे तो प्लीज अच्छा होगा, लेकिन उनका क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। वो कहती हैं, आई नो एवरीवन विल आस्क पॉलिटिकल क्वेश्चंस, बट मेरा सवाल बिल्कुल ज़ाती है कि खान साहब, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डीलिंग विद अब ये सारी इनजस्टिस हो रही है, पर्सनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे आप कैसे देख रहे हैं? और आखिर में दुआएं हैं, और वो भी सबके बिहाफ पे बोले कि सब पूरे पाकिस्तानी जितने भी हैं वर्ल्ड में आपके लिए बहुत दुआ कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि खान साहब, हाउ आर यू डूइंग पर्सनली? तो साइमा के लिए जो मेरा जवाब वो ये कि देखिए साइमा, मेरी जो जिंदगी है ना, वो 18 साल की उम्र से स्ट्रगल ही थी। जब आप compete करते हैं स्पोर्ट्स में, टॉप 11 खिलाड़ियों में पहुंचते हैं, फिर compete इंटरनेशनली करते हैं, तो वो सारा वक्त ऊंच नीचे आपकी जिंदगी में, या आप हार रहे होते हैं या जीत रहे होते हैं। तो वो जो स्पोर्ट्स की फील्ड में जो एक ऐसा मैंने सबक सीखा है स्ट्रगल करने का, और हार और जीत के डायनामिक्स को समझने का। तो जब आप जीतते हैं तो आपके पैर जमीन पे रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जीत सारा वक्त नहीं रहेगी। और जब आप हारते हैं तो आप उसके भी डायनामिक समझ जाते हैं कि वो जब आप हारते हैं तो वो बड़ी चीजें आपको सिखाती हैं। वो सबसे ज्यादा जो आप जिंदगी में सीखते हैं वो जब आप मुश्किल वक्त आपका आता है, क्योंकि सोल सर्चिंग करते हैं।
تو میں تو اس کے لیے ساری زندگی میری ٹریننگ ہے اس کے لیے. میں تو امیڈیٹلی آگے کا سوچنا شروع ہو جاتا ہوں کہ یہ جو اب اس نے ایک بڑی زبردست پاکستان میں اپرچونٹی دے دی ہے, وہ زیادہ ضرورت ہے, وہ اپرچونٹی جو ہے وہ زیادہ اس ملک کے لیے فائدہ پہنچا سکتی ہے میرے پرائم منسٹرشپ سے, اور وہ یہ ہے کہ ایک قوم بن جائیں ہم جو کہ اپنی ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑے. تو اس وقت جو یہ موومنٹ بن گئی ہے یہ ایک حقیقی آزادی ہے. حقیقی آزادی کا مطلب یہ کہ قوم اپنے پیر پہ کھڑا ہو, اپنے فیصلے کرے, فورن پالیسی ہو اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کے لیے, سب سے دوستی ہو, لیکن اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کسی اور قوم کے لیے ہم قربان نہ کریں. جی جبران. جی اچھا, دوسرا سوال ہے عمران راجہ کی طرف سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کاؤنٹ کیا ہے 1400 سے بڑھ کر لوگوں کا یہ سوال تھا جب ہم نے یہ کوشچن کی ریکویسٹ مانگی تھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سارے کے سارے ادارے خلاف ہیں تو ہم کیسے نمبر 1 الیکشنز میں جائیں گے, اور دوسرا پھر الیکشنز کی دھاندلی کو کیسے روکیں گے؟ دیکھیے جبران, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو ادارے ہیں نا, اداروں کے اندر بھی انسان ہی ہے, اور انسان ایک آدھ انسان اگر غلطی کر بھی دیتا ہے تو یہ سارے ادارے کا قصور نہیں ہوتا. اور اسی طرح یہ جو آپ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو الیکشن کمشنر ہے وہ بہت ہی اینٹی پی ٹی آئی ہے. اس کی جو ساری ابھی تک ججمنٹس ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف ہی ہے. مثلا اب یہ فورن فنڈنگ کیس ہے, ایکچولی فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں ہے, یہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے انہوں نے فنڈ کیا ہوا ہے. تو اس طرح تو پاکستانی فورن فنڈنگ پہ چل رہا ہے. ہمارے 31 ارب ڈالر پاکستان ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. ہمارے شوکت خانم میں جو پیسہ آتا ہے 40% تو باہر سے پاکستانی بھیجتے ہیں. تو یہ تو ہمارے سب سے محب وطن پاکستانی جو بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کما کے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں. لیکن یہ اصل کیس ہے فنڈنگ کا, اور میں آج آپ سب کے سامنے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جس وقت بھی یہ تینوں پارٹیز کے, بلکہ ساری پارٹیز بھی ملا لیں لیکن 3 مین پارٹیز پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, جب بھی ہمارے فنڈنگ کی اکٹھے تحقیقات ہوگی تو ایک ہی پارٹی ہے جس کی پراپر پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے, وہ ہے تحریک انصاف, جس کا پراپر ڈیٹا ہے. ان دونوں پارٹیز کے پاس آپ کو ملے گا ہی کچھ نہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی, ان کو اب ہم نے کال دی کہ ہمیں پیسے چاہیے, اب ہم تحریک چلا رہے ہیں تو اس کے لیے پیسے چاہیے, تو 2 دنوں کے اندر 20 کروڑ روپیہ اکٹھا ہو گیا. اب یہ ذرا کال دیں اور دیکھیں کہ ان کو کون پیسہ دیتا ہے. ان کی کرونی کیپٹلزم, یہ وہ لوگ جو جن کو نوازتے ہیں, جن کو کانٹریکٹس دیتے ہیں, جن کے ملک کے ساتھ پیسے بناتے ہیں, وہ ان سے پیسے لیتے ہیں. ان کو کوئی فنڈ ریزنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو صرف اب یہ الیکشن کمیشن کو دیکھیں کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہاں ہمارا کیس رکھو سامنے, لیکن ان سب کا بھی ذرا موازنہ تو کرو, کیونکہ ابھی تک ان کے کیسز کر نہیں رہے اور ایک ہی پارٹی کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا. جی جبران, آپ کسی ایک کو کسی اسپیکر پہ لے آئیں, تب تک ایک کوشچن ہے چیئرمین صاحب کہ کراچی کے جلسے میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ 26 سال کی سیاست کے بعد آپ پہلی بار قوم بنتے دیکھ رہے ہیں. تو اس سے پہلے بھی بہت سی تحریک چلائی ہیں پی ٹی آئی نے, سو کیا وہ ڈفرینس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ اور باقی اس سے پچھلے؟ دیکھیے, جو 26 سال میں نے پالیٹکس کی, اور خاص طور پہ جو 22 سال کی, تو وہ تو ایک پارٹی اپنا مینیفیسٹو رکھتی ہے عوام کے سامنے اور پھر وہ پاور میں آتی ہے. تو وہ تو بڑا سمپل قسم کا ایک, آپ جس طرح کوئی پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے. لیکن جو اب ہے یہ سب سے زیادہ مختلف ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ساری قوم کے اندر ایک فیلنگ گئی کہ ایک باہر سے سازش ہوئی, اور اس سازش نے پاکستان میں رجیم چینج کیا, اور اندر جو بیٹھے ہوئے تھے, اور باہر کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اندر آپ کے غدار نہ بیٹھے ہوں, میر جعفر نہ بیٹھے ہوں, جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے ملک کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کرتے ہیں, جو قوموں کو غلام بناتے ہیں. جو میں اس لیے میر جعفر کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنا دیا. تو یہ سازش تب کامیاب ہوتی ہے جب اندر آپ کے غدار بیٹھے ہوں. تو یہ جو ہوا ہے, اور پھر وہ لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا ہے جو ملک کے کرپٹ ترین لوگ ہیں, آدھے ضمانت کے اوپر ہیں, ان کے اوپر کیسز ہیں, اور کیسز اربوں روپے کے کیسز ہیں, اور 30 سال سے یہ پاور میں تھے, جس کی وجہ سے آج ملک مقروض ہے.
انہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا، اور اب یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پھر سے واپس آ رہے ہیں، اور تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے برے حالات تھے۔ تحریک انصاف نے تو جب ملک چھوڑا تھا، ریکارڈ ایکسپورٹس، ریکارڈ ریمیٹنسز، ریکارڈ ریونیو اور ٹیکس کلیکشن، 5 فصلوں کی ریکارڈ ہارویسٹ، آئی ٹی کی ریکارڈ ایکسپورٹس، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انڈسٹریلائزیشن شروع ہوگی پاکستان میں، انڈسٹریل گروتھ شروع ہوگی 8.6%، جس میں، اور روزگار کا یہ ہے کہ سارے بر صغیر میں سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں، یہ فیکٹس میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو اس گورنمنٹ کو گرانا ایک سازش کے تحت، اور وہ لوگوں کو اوپر مسلط کر دینا جو اس ملک کے 30 سال سے کرپشن کے کیسز، کرپٹ ترین لوگ، اس لیے قوم آج موبلائز ہے، اس لیے آج قوم ایک نئی تحریک میں نکل پڑی ہے، اور وہ ہے حقیقی آزادی کے لیے۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مختلف ہے، اور یہ جو پبلک آپ رسپانس دیکھ رہے ہیں یہ بالکل میری 26 سال کی سیاست میں نے کبھی اس طرح کی ایک نیشنل موومنٹ نہیں دیکھی۔ جی جبران کوشچن۔ مس نورین آپ پوچھ سکتے سوال۔ السلام علیکم پرائم منسٹر، بیکاز یو اسٹل پرائم منسٹر۔ جی پہلی بات تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اسلاموفوبیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے انٹرنیشنل فورم پہ یہ بات اٹھائی۔ صرف اسی وجہ سے اگر اور ساری چیزوں کا نظر انداز کر دیں، میں تاعمر آپ کے ساتھ اسی وجہ سے رکھوں گی۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ انشاءاللہ جب آپ جیت کے واپس آئیں گے تو آپ کی پرائیورٹیز کیا ہوں گی، اور سیکنڈلی میں میں آپ کا کوئی میسج ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے؟ تھینک یو سر۔ دیکھیں، اسلاموفوبیا کا مجھے باقیوں سے اس لیے زیادہ سمجھ ہے کیونکہ میرا بڑا انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے، اور میں کیونکہ بڑا میرا ٹائم بھی گزرا برطانیہ کے اندر، لنڈن میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، تو میں ان سوسائٹیز کو جانتا بڑی اچھی طرح ہوں، اور یہ مجھے پتا تھا کہ جو ہمارے مسلمان رہتے ہیں مغربی سوسائٹیز میں، 9/11 کے بعد ایک بہت بڑا ویو شروع ہوا اسلاموفوبیا کا، اور میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ مجھے کبھی بھی اللہ نے موقع دیا تو میں انٹرنیشنل فورمز، یونائٹڈ نیشنز میں، OIC میں، یورپین یونین کے سامنے اس ایشو کو اٹھاؤں گا، کیونکہ وہاں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اسلاموفوبیا کی وجہ سے۔ اور یہ دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب یہ گستاخی کرتے ہیں تو یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہے، اور وہ کوئی مسلمان ہیڈز آف اسٹیٹس یہ بتاتے نہیں تھے ان کو۔ تو اس لیے میں نے OIC میں بھی اٹھایا، پھر یہ UN میں بھی اٹھایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو UN نے 15 مارچ کو ڈکلیئر کیا اینٹی اسلاموفوبیا ڈے، بٹ اس میں ایک سٹرگل کی ضرورت ہے۔ اور جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں، جو برٹش پاکستانی بھی ہیں، پہلے تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس تعداد میں یہ سب نکلے میری سپورٹ میں۔ میری سپورٹ کیا، یہ جو پاکستان میں ایک رجیم چینج کیا گیا اس کے اوپر جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور کرمنلز کو اوپر بٹھایا گیا ہمارے اوپر، تو میں ان سب کا آج بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر ایک کوشچن ہے اور بار بار آ رہا ہے، وہ کوشچن یہ ہے کہ اگر نواز شریف اعلان کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کے بھائی کی گورنمنٹ ہے، اگر وہ پاکستان آنے کا اعلان کرتے ہیں تو ہم PTI کا کیا لاہے عمل ہوگا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گیون دا سرکمسٹانسز اگر دوبارہ موقع ملتا ہے یا اس طرح، تو اس طرح سے نواز شریف کو جانے دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایک اور کوشچن تھا کہ آگے کی کیا تیاری ہے۔ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بڑا مشکل ہم نے اپنے 3.5 سال گزارے ہیں، کیونکہ ایک مائنورٹی، ایک گورنمنٹ جو کولیشن گورنمنٹ تھی جس کے پاس بڑی تھن میجورٹی تھی اور کولیشن پارٹنرز تھے، اس سارا وقت ہمیں بلیک میل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور بہت ہی مشکل تھا قانون پاس کرنا، کیونکہ سینٹ سے قانون پاس ہونا ہوتا تھا، وہاں ہماری میجورٹی نہیں تھی۔ تو ایک سارا وقت ایک بڑی کمپرومائز کر کے اور مشکل وقت سے یہ گورنمنٹ چلی ہے۔ تو یہ جو اگلی باری ہوگی، میں انشاءاللہ پہلے تو اپنی عوام کو اس چیز پہ تیار کروں گا کہ اگر آپ نے لے کے آنا ہے اگلی باری تو ایک میجورٹی سے لے کے آئیں، کلیئر میجورٹی، تاکہ ہم بلیک میل نہ ہوں، تاکہ ہم ایک طاقتور گورنمنٹ ہو، تاکہ وہ ہم قانون اور ریفارمز لا سکیں جو ہمارے لیے بڑا مشکل تھا اس بارے۔ اور ہم نے بڑے سبق سیکھے ہیں اس سے، بڑی
ٹیم کا بھی پتہ چل گیا اور انشاءاللہ جو ہم نے ٹکٹس دیے ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم نے غلط ٹکٹس دیے تھے لاسٹ ٹائم. تو اس بار ہم خود ہمارے پاس ٹائم بھی ہوگا ابھی صحیح ہم ٹکٹس جو ہم نے اب دینے اپنے لوگوں کو بڑا سوچ سمجھ کے ٹکٹس دیں گے کیونکہ ہمیں یہ جو بلیک میل کیا گیا اور پھر جس طرح انہوں نے غداری کی ہمارے ساتھ. آپ نے جو ابھی جو آپ کا کوشچن تھا کہ اگر نواز شریف واپس ہاں آتا ہے اگر نواز شریف دیکھیں اگر نواز شریف کو واپس آتا ہے اور وہ اگر اس باری اس کو NRO 2 مل جاتا ہے کیونکہ یاد رکھیں اس کو NRO 1 مل چکا تھا. جنرل مشرف نے حدیبہ پیپر مل کے اندر اوپن اینڈ شٹ کیس تھا جدھر اسحاق ڈار نے باقاعدہ ایک میجسٹریٹ کے سامنے اس نے خود بتایا تھا کہ کدھر کدھر انہوں نے کیسے چوری کی ان کے پیسے باہر کیسے گئے. اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. وہ مشرف نے ان کو NRO 1 دیا اور پھر وہ واپس آئے اور پھر ان دونوں نے اور زرداری کو بھی NRO 1 ملا اور انہوں نے کھل کے پھر کرپشن کی 10 سال. اب جو ان کے کیسز ہیں یہ آپ سب کو سمجھنا ہے کہ سوائے TT کے کیس شہباز شریف کے اور FI کے کیس یہ سارے ان کے کیس پرانے ہیں یعنی ان کے دور کے 10 سال کے بنے ہوئے ہیں. تو اگر اب آ کے ان کو NRO 2 ملتا ہے یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کا جو سارا انصاف کا سسٹم ہے اس سب کو ٹوٹلی ڈسکریڈٹ کر دیں گے. کوئی بھی پاکستانی مانے گا نہیں پاکستان کے جسٹس سسٹم میں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور ہے تو آپ جو مرضی کرو صرف چھوٹے چور جیل میں ڈالیں گے اور یہ اتنا ڈینجرس ہے ملک کے لیے. میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ جو قومیں طاقتور مجرموں کو پکڑ نہیں سکتی طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتی اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو آج اگر تیسری دنیا یا جس کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں اگر آپ ایک ایک ملک کو دیکھ لیں کہ وہ جو غریب ملک ہے جدھر غربت ہے ہر جگہ پہ یہی ان کا مسئلہ ہوگا کہ وہ صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتے ہیں اور طاقتور کو نہیں پکڑتے. اور پاکستان اور اسے رول آف لا کے کہتے ہیں. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے کہ سب قانون کے میں ایک برابر اور جو خوشحال معاشرے ہیں مثلا سوئٹزرلینڈ ہے یہ اسکینڈینیویا آپ وہاں رول آف لا دیکھیں وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کوئی قبضہ گروپ ہوگا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہارس ٹریڈنگ ہوگی کوئی تو تصور نہیں کر سکتا کہ پرائم منسٹر اپنی فیکٹریاں بنانی شروع ہو جائے گا اور اوورسیز یہ تصور ہی نہیں کوئی کر سکتا کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر اس کی اربوں روپے کی پراپرٹیز لنڈن میں ہیں اس کے بچے لنڈن میں ہیں اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں اور ایک دفعہ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ آیا کدھر سے. تو یہ جو ہمارے ملک کا جو المیہ ہے اس وقت وہ ہے ہی سارا رول آف لا کا. جب تک ہم طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کی کوئی فیوچر نہیں ہے. ہماری فیوچر ہی اس پہ ہے کہ ہم یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں جو میرے اوپر سارا پریشر تھا جس کی وجہ سے میرے اگینسٹ اکٹھے تھے ہم ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. اور یہ اگر نواز شریف یہاں آ کے پھر سے NRO 2 لیتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کی ڈسٹرکشن ہے اور اس لیے ساری قوم میں اپنی قوم کو ساروں کو نکالوں گا اس کے اوپر کیونکہ ہم بالکل یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جی جبران کوشچن پلیز. آپ نیکسٹ اور پھر اریبا تیمور کے بعد آپ تو تیمور پلیز انمیوٹ کریں مائک. جی السلام علیکم. تھینک یو سو مچ خان صاحب فار جوائننگ دس. سر ابھی جو یہ نیکسٹ الیکشنز آ رہے ہیں دس از گوئنگ ٹو بی لائک ڈیفائننگ مومنٹ جو آپ بار بار اپنے ایڈریسز میں کہتے ہیں اور یہ ایک نظام کے خلاف پورا الیکشن ہوگا. تو آپ لوگوں کی پریپریشنز ہیں کہ آلموسٹ 250,000 جو رفلی جرنلسٹ کہہ رہے ہیں اتنا یوتھ کو یعنی ٹرین کرنا ہوگا جیسے آپ نے 2003 الیکشنز کے بعد کہا تھا کہ وی ڈیڈنٹ ہیو دی گول کیپرز. تو اس دفعہ اتنی بڑی ٹریننگ ہماری یوتھ کے لیے آپ لوگوں کا پورا پلان ریڈی ہے؟ دیکھیں ہم پہلی دفعہ یعنی ہمیں جو پہلی دفعہ الیکشن لڑنے کی سائنس پوری سمجھ کے الیکشن لڑیں گے اور دوسرا ایک گورنمنٹ کا بھی سمجھ گئے ہیں کہ اب ہمیں گورنمنٹ میں آ کے کیا تیاریاں کرنی ہیں کیونکہ پہلے تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا گورنمنٹ کا کہ کیا بالکل نئی چیز تھی ہمارے لیے اور پھر ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ کس طرح کے ہر ادارے میں کس طرح کے کرائسیز ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں تھا. پہلی دفعہ پریزنٹیشن گورنمنٹ میں آ کے ملی. اب تو ہم جانتے ہیں سب کچھ تو اب تو دونوں طرح تیاری کر کے آئیں گے اور انشاءاللہ یہ جو یوتھ بلج ہے پاکستان کا اور جو نوجوان ہیں جو سب سے زیادہ اس وقت اس حقیقی
आज़ादी की तहरीक में पूरी तरह शामिल है। इंशाअल्लाह इस बारी हम इनको पूरी तरह ट्रेन करके इलेक्शन लड़ेंगे। सर एक क्वेश्चन है कि बहुत से ऐसे साथी जो बहुत अरसे से तहरीक के साथ थे, आपके क्लोज थे, वो इस सारी मूवमेंट के दौरान उनका एक दूसरा रूप भी देखने को मिला। तो सर क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिक्स असाइड आपको पर्सनल कोई इससे दर्द कोई महसूस होती है इस चीज़ से? देखिए, पहले तो आपको एक बात बता दूंगे। देखिए, आपकी जो दोस्तियां या जो आपकी सब कुछ पार्टी में भी, जब आपके जो असल जो लोग आपके जो स्टालवर्ट्स बनते हैं, वो सब एक नज़रिए के ऊपर खड़े होते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में मुख्तलिफ ट्राइब्स थी, उन सबको इकट्ठा किया एक नज़रिए के ऊपर, और फिर कौम बनाई। कौम बनती है नज़रिए पे। उसी तरह पॉलिटिकल पार्टी का जो असल जो उनका होता है ना, कोर जो होती है, वो हमेशा नज़रियाती होती है। प्रॉब्लम ये हमें हुआ कि कई लोग जो हमारे साथ चले, वो ये समझ रहे थे कि जब हम पावर में आएंगे, वो इसलिए पार्टी में थे कि जब पावर में आएंगे तो वो अपनी जो बिजनेसेस हैं उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे, और जो अपने इलीगल काम है उनको लीगल करवा लेंगे। वो समझ रहे थे कि कोई पाकिस्तान में यही होता है, आप जब पावर में आते हैं तो आप अपने सारी आप टैक्स भी आपको माफ़ हो जाता है, आप गलत काम भी करें तो वो बच जाते हैं। तो इसलिए जो हमें मसले आए वो कि जब हमने रोकने की कोशिश की तो वहाँ प्रॉब्लम आ गया। अगर ज़मीन इलीगल थी, खरीदी गई किसी हाउसिंग स्कीम के लिए, या अगर शुगर की कीमत 26 रुपए एकदम बढ़ जाती है, तो हमने तो उसके ऊपर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अपना सोचा ना दूसरा को पराया सोचा। हमने तो एक रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। तो इसमें लोगों ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। जी जिब्रान। जी अरीबा, आप नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, पहले तो आई एम ओवरवेल्म्ड कि आई हैव बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी एंड टू टॉक टू यू। अच्छा, मेरा सवाल जो था वो यूथ से रिलेटेड था, बिकॉज अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी हम लोग डिसहार्टन भी हो गए हैं। हमें बॉट्स का नाम दिया जा रहा है, हमें जिन्नात का नाम दिया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या। तो मुझे ये पूछना था कि आगे जाके आई मीन व्हाट इज़ योर प्लान ऑफ एक्शन एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ अस, कि हम यूथ क्या कर सकती है अपने अपने जुरिस्डिक्शंस में रह के, कि आपको किस तरह से सपोर्ट करें, और आगे जाके हम और क्या कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए अरीबा, जो यूथ है ना, यूथ को एक चीज़ समझनी है कि एक मौलाना रूमी की सैयिंग है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए तो क्यों चूंटियों की तरह रेंगते हो। यूथ को एक चीज़ समझनी है कि अल्लाह ने जब इस इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया तो उसने फरिश्तों को भी कहा कि इसके सामने झुको, और जब शैतान ने झुका तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हें भी नहीं पता कि इसमें कितनी सलाहियत है। यानी मैं ये समझता हूँ कि इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार भी जाता है और उसे पता ही नहीं होता कि अल्लाह ने उसके अंदर कितनी पोटेंशियल और सलाहियत रखी है। तो इंसान के ऊपर है, पाकिस्तान के अब यूथ के ऊपर है कि क्या वो एक ऐसे इंसान के नीचे और इस तरह के लोगों के नीचे एक पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारना चाहता है जो कहता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी कि क्योंकि अगर हम मकरूज हैं तो इसका मतलब हमें गुलामी करनी पड़ेगी। अगर तो ये करना है तो वो फिर चूंटियों की तरह ही हम रहेंगे, इसी तरह ही कर्जे लेके, और बाहर से हमें हुक्म आएंगे और धमकियां मिलेंगी। अब सोचिए कितनी बड़ी एक 22 करोड़ लोगों के लिए शर्मनाक बात है, 22 करोड़ लोगों के लिए, कि अगर बाहर से कोई भी ताकत आपको हुक्म देती है और धमकी देती है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को अगर नहीं हटाओगे तो तुम्हारे लिए बड़े बुरा वक्त आएगा, अगर हटा दोगे तो हम माफ कर देंगे। ये 22 करोड़ लोगों के लिए एक उनकी तौहीन है। और ये यूथ के लिए ख़ास तौर पे कि अगर यूथ ये चीज़ें एक्सेप्ट कर जाएगी तो आगे फिर वो उनकी सारी उम्मीदें ये रह जाएंगी कि किसी तरह हमें कोई अमीर मुल्क का वीज़ा मिल जाए और हम वहाँ जाके अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये पाकिस्तान में अल्लाह ने सब कुछ दिया, लेकिन कोई भी मुल्क जिसकी सरबराह हो मुल्क के बड़े बड़े डाकू और चोर, और जिनके ऊपर अरबों रुपए के, या शहबाज शरीफ और इसके बेटों के ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं FIA में और नैब में, 40 अरब रुपए के। तो अगर किसी मुल्क में भी इस तरह के लोग ऊपर आ जाते हैं
تو ملک کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے. تو اس لیے یوتھ کو سب سے زیادہ اپنی اس حقیقی آزادی کی جنگ میں شرکت کرنی ہے, اور انشاءاللہ ہم وہ مینار پاکستان میں کل اس کا پوری طرح آغاز کریں گے اس تحریک کا. سر ایک کوشچن ہے کہ ہم میمز بنا تھک گئے ہیں, کیا آپ تک وہ میمز پہنچتی بھی ہیں؟ بڑی میں سوشل میڈیا تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اب ٹی وی نہیں دیکھتے, ہم تو سارا وقت سوشل میڈیا پہ اتنی زبردست چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ سارا وقت ہم سوشل میڈیا پہ, بلکہ میں نے تو اخبار بھی نہیں آج کل پڑھنے کا مجھے موقع ملتا سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی چیزیں ہیں. جی جبران. ہاں, ایک اسی سے ملتا جو انہوں نے ہمیں بوٹس کا, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کاؤنٹر کیسے کریں. ہمارا جو ہیش ٹیگ ہے کوئی جبران آپ کی تو یہ آواز کٹ ملین کے قریب بہت ہی 8 کروڑ ٹویٹس. تو یہ اچھا میں پوچھوں کہ یہ ہم بوٹس کہہ رہے ہیں, بوٹس, تو اس کا آپ نے پریس کانفرنس ان کی دیکھی تھی. کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ہیومرس لگتی ہے چیزیں, کہ یہ ہنسی آتی ہے ایسی چیزوں پہ جب پی ایم ایل پریس کانفرنس ایک ہیش ٹیگ پہ کر دیتی ہے؟ پی ایم ایل کی پریس کانفرنس جو ہے نا وہ ایک کامیڈی شو ہوتی ہے, اس کو کوئی سیریسلی لے نہیں سکتا, کیونکہ جس طرح پہلے یہ کہتے رہے کہ جناب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر, اب خود جس طرح اب آئے ہیں, جس طرح باہر سے سازش کے تحت اور اتنی بے شرمی سے جو باہر کی سازش ہوئی ہے, آپ سوچیں کہ وہ جو مراسلہ تھا, وہ جو سائبر تھا, ہم بار بار ان کو شہباز شریف کو اور یہ زرداری کو کہتے رہے کہ آ کے دیکھیں, کیونکہ زیادہ تر یہ لوگوں کو نہیں پتا, یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نہیں پتا کہ ایکچولی امریکہ نے بلیک اینڈ وائٹ میں انہوں نے دھمکی دی کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ. تو ہم وہ ان کو ہیڈز کو کہا کہ آپ آ کے دیکھیں, تو انہوں نے نہیں دیکھا جان کے, کیونکہ ان کو پتا تھا. لیکن زیادہ تر ان کے لوگوں کو نہیں آئیڈیا کہ یہ رجیم چینج باہر سے ہوئی ہے, یہ بیرونی سازش تھی. تو اب ایک تو یہ سازش کا حصہ بن گئے, پھر یہ آ کے اب ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو لوگ باہر نکلیں گے تو انڈے ماریں گے, اور لوگوں کو پتہ نہیں کتنی ان پاپولر ہو گئی. وہ مریم کہتی تھی کہ یہ جب پتہ نہیں ان کو کہ باہر لوگ یہ نکل نہیں سکیں گے. تو اب اگر یہ ہم اتنے برے تھے تو ان کو الیکشن لڑنے سے کیا ڈر لگ رہا ہے؟ اتنی کوشش کریے کسی طرح کے الیکشن نہ ہو. تو اگر یہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں جو یہ سارا وقت کہتے رہے کہ ہم تو ڈیموکریٹک نہیں تھے, یہ تھے, آج یہ کیوں چھپ رہے ہیں یہ اس سازش کے پیچھے اپنی گورنمنٹ اور یہ جو انہوں نے جس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے مجرموں کی حکومت. اور یہ دونوں یاد رکھیں کہ یہ وہی شہباز شریف تھا جو کہتا تھا زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا, اور زرداری کہتا تھا کہ شہباز شریفوں سے کرپٹ لوگ کوئی نہیں ہے. یہ دونوں ایک اب یہ سارے اکٹھے کیبنٹ پہ بیٹھ کے, تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے. اس لیے یہ ان کی پریس کانفرنسز ہو جاتی ہیں, کبھی کوئی الزام لگا دیتے ہیں, کوئی کچھ کر دیتے ہیں. سر ایک کوشچن ہے جبران, ایک کوشچن ہے اور وہ بار بار پنگ کر رہے ہیں کہ میرا لازمی کریں. سر یو کین چوز ٹو اگنور اٹ. کوشچن یہ ہے کہ 36 میں سے 24 وزیر جو ہیں وہ بیل پہ رہا ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ عدالتیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک تو جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کریں, کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا. عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے, اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں, بلکہ یہ دونوں جو پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ وہ زرداری اور نواز شریف, ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے انہوں نے انڈرمائن کیا اس کو. انہوں نے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے وہ ڈان لیگز کیا تھی, ڈان لیگز وہ ہندوستان کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری فوج کی وجہ سے ہم دوستی نہیں ہو رہی. اور جو میمو گیٹ تھا وہ کیا تھا, وہ امریکہ کو کہہ رہا تھا زرداری اپنے حسین حقانی کے ذریعے کہ اس کو زرداری کو اپنی فوج سے بچائے. یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ باہر جب نواز شریف نکالا گیا تو اس نے سارا پورا آرمی چیف اور ان کے اوپر اٹیک کر دیا. دیکھیں ہمیں یہ بڑا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دشمن چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو جائے,
اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہماری فوج نہ ہوتی یہ ملک کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. جو دوسری ہے ہماری عدلیہ. میں عدلیہ کی آزاد عدلیہ کے لیے جیل میں گیا تھا. ایک ہی دفعہ زندگی میں جیل دیکھا, اس کے لیے میں نے دیکھا تھا. یہ ملک جو میں رول آف لا کی بات کرتا ہوں, جب تک اس ملک میں ہمارا عدالتی نظام مضبوط نہیں ہوتا اور یہ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتا, تو یہ ہمارا ملک کا جو پوٹینشل, بہت پوٹینشل ہے. یہ میں نے جتنا اندر حکومت میں آ کے دیکھا, ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں, لیکن ہمارے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے رول آف لا. طاقتور کو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ قانون کے نیچے نہیں لا سکتا. اور یہ ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے, یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ ہے. جتنے بھی غریب ملک, جتنے غربت ہے, وہ مسئلہ ہی ایک ہے کہ ادھر بھی نواز شریف بیٹھے ہوئے اور زرداری بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے کیسز ہی نہیں ہوتے, وہ 30 سال سے کرپشن کر رہے ہیں, لیکن ہمارا انصاف کا نظام ان کو جیلوں میں نہیں ڈال سکتا اور ان کو کنوکٹ نہیں کر سکتا. اور یہ کیونکہ ان کو نہیں کر سکتا, ان کے نیچے بھی لوگ جو ہیں وہ سب. اور پھر جو سب سے بڑا اگلا نقصان کیا ہے؟ اگلا نقصان یہ ہے کہ جو چھوٹا چور چوری کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ بھینس چرا لے گا, وہ موٹر سائیکل چرا لے گا, وہ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے, ملک کو نقصان نہیں کرتا. جب یہ بڑے ڈاکو چوری کرتے ہیں, کیونکہ اتنے زیادہ پیسہ یہ چوری کرتے ہیں, وہ بستر کے نیچے تو نہیں رکھ سکتے, وہ بینک میں ڈالیں گے تو سب کو پوچھیں گے کہ کدھر سے آیا پیسہ, لہٰذا یہ ملک سے باہر پیسہ بھیجتے ہیں اور یہ دگنا نقصان کرتے ہیں. ایک زیادہ پیسہ چوری یہ کرتے ہیں, دوسرے جب یہ ملک سے باہر بھیجتے ہیں تو اس سے بڑا نقصان کرتے ہیں, کیونکہ پھر روپے کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے. جب آپ ڈالرز خرید کے باہر بھیجیں گے تو ڈالر کے اوپر جب ڈالر کم ہوگا تو روپے کی قیمت گرنی شروع ہو جائے گی. جب روپیہ گرتا ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے, معاشرے میں غربت آتی ہے. اس لیے رول آف لا کے بغیر ایک معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا. اچھا, ایک ڈاکٹر ناز, آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کریں. السلام علیکم جی, میرا نام ڈاکٹر اینی ہے. سو میں جو نا, مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں, اینڈ اٹس مائی آنر. میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہی تھی کہ جو آخری ڈیز میں آپ کے ساتھ ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا, ٹھیک ہے سر. آپ بالکل اکیلے نہیں ہیں اور آپ کا وہ ورڈ ہم سب کے ذہنوں میں گھومتا ہے, گھبرانا نہیں ہے. تو سر میں آپ کو پوری قوم کے بہاف پہ کہہ رہی ہوں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور آپ اسی طرح سے جو ہے نا, ہم آپ کے جو ہے نا پیچھے ہیں. تو ایک سوال جو میرا اہم ہے وہ یہ انٹیریئر سندھ اور سندھ کے حساب سے, کیونکہ میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں. سر ہم پی ٹی آئی کو سندھ میں دیکھنا چاہتے ہیں, ہم تنگ آ گئے ہیں. تو مجھے پلیز تھوڑا شیئر کریے کیا پلان ٹیبل پہ ہے کہ ہم کس طرح سے گراؤنڈ روٹ لیول تک پی ٹی آئی کو متحرک کریں گے, اور ہم کس طرح سے جو ہے نا کہ وہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں جو ہماری حمایت ہے وہاں. پلیز, تھینک یو. دیکھیے ڈاکٹر ناز, جو سندھ ہے اور خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں وہ حالات ہیں جو کہ ایک وقت کراچی میں ایم کیو ایم کی جب خوف تھا لوگوں کا, وہ اب انٹیریئر سندھ میں ہے. یہ جو زرداری مافیا ہے وہاں, یہ اتنے لوگ ڈرتے ہیں ان سے, پولیس کو یہ استعمال کرتے ہیں, جھوٹے کیسز یہ بناتے ہیں, لوگوں کو انہوں نے بالکل غلام بنایا ہوا ہے. لوگ ان سے اتنا خوف زدہ ہیں کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا, اور یہ پھر ہر قسم کا حربہ استعمال کرتے ہیں. اور اس لیے یہ انہوں نے, اس کے باوجود کہ سب سے زیادہ پاکستان میں کرپشن ہے, سندھ میں سب سے زیادہ وہاں انڈر ڈیولپمنٹ ہے, غربت زیادہ انٹیریئر سندھ میں ہے, لیکن وہ لوگ ان سے اتنا خوف زدہ ہیں کہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. تو میں انشاءاللہ اس باری جب الیکشن ہے, میں نے پورا ارادہ کیا ہوا ہے کہ انٹیریئر سندھ کی میں کیمپین کروں گا, اور میں ان کے جتنی زیادہ آزادی یا حقیقی آزادی کی انٹیریئر سندھ میں ضرورت ہے, شاید باقی پاکستان میں نہیں. تو انشاءاللہ میں پوری کیمپین کروں گا اس بارے آگے. سر ایک کوشچن یہ ہے, جبران آپ اگلا اسپیکر لے ہیں, میں تب تک کوشچن کر رہا ہوں کہ ابھی جو ایک کولیشن بنا ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کا, اس میں ایک بہت زیادہ ڈائنیسٹک روپ آیا ہے, ڈائنیسٹک پارٹیز ہیں, اور اس پہ بہت زیادہ عوام کا ریئیکشن آیا ہے. سو دا کوشچن از کہ ان پارٹیز کے اندر جو کہ اتنی بڑی پارٹیز ہیں, ان میں سے اس چیز کے خلاف ریئیکشن کیوں نہیں آتا, کہ کیا وجہ ہے کہ شریف جو ہے وہ پی ایم بنے گا تو دوسرا شریف جو ہے وہ سی ایم بنے گا, چاہے کیسز ہوں چاہے کچھ ہو. تو ان کوشچن اس کہ ان پارٹیز, آپ کا کیا خیال ہے ان پارٹیز سے کیوں نہیں ریئیکشن آتا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ دونوں پارٹیز بڑی پارٹیز نہیں اب رہ گئی, یہ بڑی پارٹیز تھیں
पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी पाकिस्तान में, वो एक नेशनल पार्टी थी। ये अब सिर्फ इंटीरियर सिंध की पार्टी रह गई है। और जो नून लीग थी वो भी एक वक्त पे उसने सारा जो राइटिस्ट वोट था वो खींच के वो इसने एक दफा 2/3 अक्सरियत ली थी, वो भी अब सेंट्रल पंजाब की पार्टी रह गई। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये फैमिली पार्टीज हैं। और एक तो पब्लिक के अंदर वो लोग सोचते हैं कि सिवाय इनके खानदान के इनको और कोई नजर ही नहीं आता। ये बिल्कुल मेरिटोक्रेसी के खिलाफ है। देखिए डेमोक्रेसी क्यों छोड़ गई थी बादशाह को पीछे, क्योंकि डेमोक्रेसी में 2 चीजें थी जो बादशाह में नहीं थी। एक रूल ऑफ लॉ कि सब कानून के नीचे हैं, और दूसरी मेरिटोक्रेसी कि जो भी ऊपर परफॉर्म करता है वो ऊपर आ सकता है। ये बिल्कुल ही निगेशन है डेमोक्रेसी। ना इनके अंदर कोई रूल ऑफ लॉ है, ये सारे इनके ऊपर करप्शन के केसेस है 30 साल से, और ये ऊपर बैठे हुए हैं। और दूसरा कोई मेरिट नहीं है। अब वो इनके जो बच्चे हैं, मसलन मरियम है या वो है हमजा है या वो जो बिलावल है, इन्होंने जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया, इनके कोई क्रेडेंशियल्स ही नहीं है वहां बैठने के। और ये वो लोग हैं जो प्रिविलेज्ड हैं, ये बादशाहों की तरह शहजादों की तरह रहे हुए, इनको आम आदमी का भी समझ नहीं है, इनकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं है। बादशाह भी था तो उनके प्रिंसेस की बड़ी ट्रेनिंग होती थी, इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन प्रिविलेज्ड लोग हैं। और सबसे इनकी जो पार्टीज जो क्यों सुकड़ के छोटी सी पार्टीज रह गई है, क्योंकि इनके नीचे लोग जो हैं वो दरबारी बन गए इनके, वो इनको क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह बादशाह के कोर्ट में दरबारी होती है, दरबारी बन चुके हैं। इनके अंदर कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इनके जो दरबारी हैं कि ये इनमें से बड़े काबिल लोग हैं, लेकिन वो इनके पीछे मरियम के पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं या बिलावल के पीछे। तो इसलिए ये जो इनकी पार्टीज हैं ये बढ़ नहीं रही हैं, कम हो गई हैं। तहरीक इंसाफ क्यों एक अब वाहिद पाकिस्तान की फेडरल पार्टी रह गई है? क्योंकि तहरीक इंसाफ में कोई फैमिली नहीं है, इमरान खान के रिश्तेदार नहीं है, या मेरिटोक्रेसी है, मुराद सईद जैसा आदमी ऊपर आ सकता है, अली मोहम्मद आ सकता है, जो भी हमारी जो परफॉर्म करता है ऊपर आ सकता है। इसलिए ये मुकाबला नहीं कर सकते हमारा। जी जिब्रान, एक क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछा है कि देखिए 99% या 95% मीडिया आपके खिलाफ है खान साहब, और जो रह गए हैं ये जो 5% है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि लोगों को बड़ा गुस्सा है मीडिया में भी, तो इनके बारे में क्या कहेंगे जो हक की बात करते हैं, जो फेयर बात करते हैं और अशर में नहीं आते? जी जिब्रान, देखें हमारे 3.5 साल में हम सुनते रहे कि जी मीडिया के ऊपर बड़ी सख्ती कर रहे हैं और हम पता नहीं मीडिया के ऊपर क्या जुल्म कर रहे हैं। आज आप उठा के देखें कि सबसे फ्री मीडिया हमारे दौर में था। कभी गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा खुली क्रिटिसिज्म नहीं हुई और नाजायज क्रिटिसिज्म हुई, और उसके अंदर प्रोपेगेंडा हुआ गवर्नमेंट के अगेंस्ट, फेक न्यूज निकाले गए गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और कभी इस तरह फ्री रन मीडिया को नहीं मिली जो हमारे दौर में मिली। और बार बार हमें ये अटैक किया जाता था सो कॉल्ड लिबरल्स के, जी बड़ा मीडिया पे सख्ती है, और हर किस्म के मैंने कि ये जर्नलिस्ट थे जो बड़े हमारे अगेंस्ट कॉन्स्टेंट कैंपेन करते थे। आज आप देखें कि सारा जो मीडिया है, तकरीबन थोड़े से निकाल दें बीच में से, सारा मीडिया ब्लैकआउट कर रहा है हमें, सारे मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही है हमारे अगेंस्ट। इसकी वजह क्या है? मीडिया के जो ओनर्स हैं वो कोऑप्ट कर लेते हैं अपने साथ। ये करते क्या है, ये जो स्टेटस को है, ये जो पूरे माफियाज हैं उसके अंदर उनको साथ मिला लेते हैं, और मीडिया के जो ओनर्स के इंटरेस्ट हैं वो इंटरेस्ट को वो देख लेते हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट को, और वो फिर इनके टूल बन जाते हैं प्रोपेगेंडा के। और आप दूसरी चीज देखेंगे कि डायरेक्ट ये फिर फंड करते हैं जर्नलिस्ट को, एंकर्स को, डायरेक्ट फंडिंग जाती है, और फिर बैरूनी फंडिंग जाती है। मुझे 3 महीने पहले पता चल गया था कि बाहर से पैसा चल रहा है हमारे जर्नलिस्ट के ऊपर, एंकर्स के ऊपर। 3 महीने पहले मुझे एक एंकर ने आके बताया था कि पैसा चल रहा है और हमें ऑफर्स मिल रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली मीडिया को कोऑप्ट कर लेते हैं ये जो पावरफुल इंटरेस्ट है, माफियाज है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया में ऐसी जबरदस्त अवेयरनेस है कि वो जो नॉर्मल मीडिया है उसके लिए मुश्किल हो गया कम्पीट करना सोशल मीडिया से।
अगर ये मीडिया कामयाब होता तो आज इस तरह पब्लिक तो ना हमारे साथ निकलती। अनप्रेसिडेंटेड, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे पब्लिक नहीं निकली। इंशाल्लाह कल मीनार पाकिस्तान में मैं एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि मैं तो 26 साल पब्लिक की आवाम की पॉलिटिक्स करके आया हूं, इंशाल्लाह कल पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड क्राउड आएगा। वो क्यों आएगा? वो अगर आप ये मेन स्ट्रीम मीडिया देखें तो उनको तो नहीं निकलना चाहिए, तो हर वक्त नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया के जरिए इंफॉर्मेशन अब कोई नहीं रोक सकता उसको। कौन सा एक न्यूज़ है, काफी लोग कह रहे हैं कि 150,000 यूजर्स इसमें हम पार करके, विच इज अ रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट। पिछला वाला रिकॉर्ड अभी कल परसों की स्पेस का था, जो एंकर इमरान रियाज खान है, 18,000 या 20,000। तो एक ये रिकॉर्ड है, और जो हैशटैग जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, ये जो हैशटैग सब पूछ रहे हैं कि हाँ साहब आपको हमारी आवाज आ रही है, हम ये इतना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज उन सब के लिए कहें जो अपनी जॉब को सेक्रीफाइस करके, अपना फैमिली टाइम सेक्रीफाइस करके, कुछ सारी चीजें पीछे छोड़ के ये प्रोटेस्ट में लगे, उनके बारे में प्लीज कुछ कहिए। मैं ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट है, और प्रोटेस्ट है उनको बताने के लिए जिन्होंने ये साजिश करके, बाहर से भी जो लोग जिन्होंने साजिश की और जो अंदर बैठे हुए थे, हमारे मीर जाफर, उन्होंने जो साजिश की, उनको ये बताने के लिए कि ये कौम, वो वक्त चला गया कि जब एक तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बैरूनी साजिश से उसको फारग किया गया था, तो तब इस तरह की जो मीडिया था वो बड़ी इजीली कंट्रोलेबल था, तब सोशल मीडिया नहीं था। ये ज़माना और है, और ये लोगों की जो इस वक्त मुसलसल एक प्रोटेस्ट है, और ये मैं समझता हूँ, ये कई लोग समझते हैं कि जी ये बड़ी थोड़ी देर के बाद ये डाई डाउन कर जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये डाई डाउन नहीं करेगा, ये एक तहरीक बन गई है, और ये अब इससे और ज़्यादा आगे जाएगी, क्योंकि और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस वक्त जो अवेयरनेस है, जो शऊर आ गया लोगों के अंदर, यूथ के अंदर, वो कभी भी इसको डाई डाउन नहीं होने देगा जब तक इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं अनाउंस होते। सर एक क्वेश्चन आ रहा है, आज डीसी ऑफिस ने एक सिक्योरिटी थ्रेट लेटर सर्कुलेट किया है कल के जलसे के हवाले से, और उस पर उन्होंने आपको रिकमेंड किया है कि आपको वीडियो लिंक से एड्रेस करना चाहिए और जाना चाहिए। सो उस पर बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप आएंगे लाजमी का? बिल्कुल मैं आऊँगा, 100% मैं उस जलसे, मीनार पाकिस्तान के जलसे में, क्योंकि देखिए मीनार पाकिस्तान एक बहुत हमारे लिए एक स्पेशल जगह उसकी है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 में उसको टेबल किया गया था, और वो एक हिंदुस्तान के मुसलमानों ने फैसला किया था कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं, और आज़ादी के लिए वो जो आज़ादी, वो पाकिस्तान था सिंबल आज़ादी का, और उधर ही जाके हम अपनी हकीकी आज़ादी कैंपेन, तहरीक लॉन्च करने लगे। जो मर्जी हो जाए, मैंने वहाँ जाना है, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड क्राउड आएगा। जी जिब्रान क्वेश्चन। अच्छा बस मुझे पता है हमारा टाइम थोड़ा ऊपर हो रहा है, तो जल्दी जो स्पीकर्स आएंगे प्लीज क्विकली क्वेश्चन आपने रखिएगा। अली जी, आप अपने टॉपिक से जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, इट्स एन ऑनर टू टॉक टू यू। मैं सिर्फ सबसे पहले बताना चाहता हूँ, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मैं पढ़ने के लिए क्या कहते हैं बाहर आया हूँ। मैं आपके थ्रू इन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये ऑपोजिशन वाले दिन रात हमें बुरा भला ओवरसीज पाकिस्तानी को कहते हैं, हम पढ़ने के लिए बाहर आए हुए हैं, तो आप प्लीज़ इनसे सवाल कीजिएगा कि हमारे मुल्क के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स तबाह किसने किए जो ओवरसीज पाकिस्तानी को अपने घर छोड़ के जाना पड़ता है। और दूसरा ये क्या कहते हैं, जब से पावर में आए हैं, ये आपके टाइम में जितने अच्छे काम हुए थे उनको रिवर्स कर रहे हैं। उनमें से बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक चीज़ है सिंगल नेशनल करिकुलम, जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब एहसास के बाद जो हमें नज़र आ रहा है, जो अगला डर है कि ये इसको भी क्या कहते हैं रिवर्स करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग इसको किस तरह काउंटर करेंगे? देखिए हम बाहर बैठ के तो काउंटर नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह ये इलेक्शन में हम जीत के आएंगे। हम ये सब कुछ बल्कि इनको तेज़ी से आगे की तरफ लेके जाएंगे। देखिए हमारा जो एम्फसिस है ना, वो ये है कि पाकिस्तान अपने पैर पे खड़ा हो। पैर पे तब खड़ा होगा जो पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स उतने आए कि हम जो हमारी इंपोर्ट्स हैं उसको मीट कर सके। वो इंशाल्लाह हमारे रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख में डॉलर्स हमारे दौर में आए, रेमिटेंसेस भी रिकॉर्ड 31 अरब डॉलर,
ایکسپورٹس بھی ریکارڈ $32 ارب. پہلی دفعہ IT کی ایکسپورٹس پاکستان میں صحیح ڈائریکشن پہ, کیونکہ ہم نے IT کے لیے بڑی کنسیشنز دیے, ٹیکنالوجی زونز بنائے, تو پاکستان اب اس طرف نکل گیا. تو ہماری کوشش ہے کہ ہمیں کبھی IMF کے پاس نہ جانا پڑے اور ہمیں کبھی کسی سے دھمکیاں نہ ملنی پڑے, کیونکہ ہمارے پاس ہم اپنے پیر پہ نہیں کھڑے. لیکن یہ جو اب ریفارمز ہیں, بلین ٹری سونامی, یہ جو کلائمیٹ چینج کے اوپر ہیں, جو ڈیمز ہم نے بنائی, وہ تو خیر کوئی نہیں روک سکتا. لیکن سنگل نیشنل کریکولم بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان میں. یہ جو ایجوکیشن اپائرڈ ہے, ایلیٹ کے لیے جو سیپریٹ سسٹم تھا اس کو چینج کرنا اور ایک نیشن بنانے کے لیے. پھر جو ہم نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی, اس کا مقصد یہ ہے کہ سیرت نبی بچوں کو پڑھایا جائے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک بڑی قوم جو ہوتی ہے, عظیم قوم بنتی ہے, اس کا کیریکٹر بڑا عظیم ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ٹرانسفارم کی تھی سوسائٹی, جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, وہ لوگ جن کو کوئی یعنی ان کو کوئی مانتا ہی نہیں تھا, 2 سپر پاورز تھی دونوں طرف, وہ دیکھتے دیکھتے انہوں نے 10 سالوں کے اندر اس کو ٹرانسفارم کر کے اور ورلڈ لیڈرز بنا دیا, اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو انہوں نے ذہن بدلے تھے, انہوں نے ان کے ایتھکس ٹھیک کیے تھے, امر بالمعروف ساری قوم کو لگا دیا تھا اچھائی کے ساتھ کھڑے اور برائی کے خلاف. یہ جو ہوتا ہے نا کہ جی میں نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں, یہ انہوں نے نکال دیا تھا انسانوں سے کہ آپ نے اچھائی کے خلاف اور برائی کے اگینسٹ. اور پھر یہ جو عدل اور انصاف, یہ جو چینج لے کے آئے تھے, یہ تب آئے گا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں جو ہمیں حکم ہے قرآن سے. تو یہ جو چیزیں ہم لے کے آئے ہیں, یہ انشاءاللہ یہ جو بھی کر لیں یہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے, اور انشاءاللہ ہم آ کے ساری یہ پھر سے اور تیزی سے آگے لے کے جائیں گے. سر ایک کوشچن ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں اور باہر بہت سے دوسرے ملکوں میں اس وقت پاکستان ایک بہت بڑا سبجیکٹ بنا ہوا ہے, اسپیشلی جو سبجیکٹ آف ریجیم چینج ہے. سو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, لیکن کوئی آپ کا فارن میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوا لیٹلی. تو کوشچن ہے کہ آپ کب تک ایکسپیکٹ کریں لوگ کہ آپ کا کوئی انٹریکشن آئے گا فارن میڈیا کے ساتھ؟ میں یہ اس کے بعد انشاءاللہ یہ جب ہو جائے گا ہمارا کل کا جلسہ, اس کے بعد میں فارن میڈیا سے بات کروں گا, میں انٹرویوز بھی دوں گا ان کو. جی جبران کوئی کوشچن؟ جی توفیق صاحب ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک بہت زیادہ نمبر میں کوشچن آ رہا ہے. خان صاحب آپ کو سچ کہہ رہے بڑے کینڈلی بتائیے گا کہ جو سنڈے کو پبلک نکلی, جب یہ ایک دن کے بعد جب آپ نے کہا تھا کہ سنڈے کو آپ نے نکلنا ہے, تو آپ نے سچ بتائیے گا کہ آپ نے اتنی پبلک ایکسپیکٹ کی تھی جتنی نکلی تھی سنڈے کو لیڈرز کے بغیر ہر سٹی میں دنیا کے کوئی؟ جبران میں آپ کو 100% سچ بول کے بتاتا ہوں کہ میں نے اس کا 5% ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 5% نکلے گی جو پبلک نکلی ہے. یعنی میں آنسر ہے اس کہ میں بالکل نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. عموماً یہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ جب بھی کوئی جاتا ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. جو بھی میں نے زندگی میں جس بھی آدمی کو ریپلیس کیا تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں. تو میں خود اس کے ڈائنامکس ہے نا, دیکھیں ہار جیت کے ڈائنامکس ہوتے ہیں وہ, اور کیونکہ ساری زندگی میری ہار جیت پہ گزری ہے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ فیلئر از این آرفن اینڈ سکسیس ہیز مینی فادرز. تو جب آپ ہارتے ہیں تو لوگ ایک آٹومیٹکلی یعنی آپ کے لیے نکلتے نہیں ہیں. تو میں بڑا یعنی میرے لیے تو وہ بڑی, آپ یقین کریں کہ اس سے جتنا مجھے خوشی ہوئی لوگوں کو دیکھ کے, کیونکہ میں تو چاہتا ہوں پرائم منسٹرشپ سے زیادہ کہ ہم ایک قوم بنے, کہ قوم جو ہے نا وہ پھر سب کچھ کر سکتی ہے. یاد رکھیں جو قوم ہے وہ پیسے بھی اکٹھے کر سکتی ہے, وہ قرضے بھی دے سکتی ہے, وہ سب کچھ اچیو کر سکتی ہے. لیکن جب تک وہ قوم نہیں بنتی تو وہ پھر اسی طرح ہی رولتی ہے. تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے سائنس, اور میں نے اب جلسوں میں بھی دیکھا ہے کہ ہم اب اس طرف نکل گئے ہیں جدھر جو ہمیں آج سے 75 سال پہلے جانا چاہیے تھا ایک قوم بننے کے لیے. صحیح ہے. اچھا آپ نے یہ تو کہا کہ آپ کو اس سے اسٹیٹ ملی. آئی تھنک سارے لوگ جو سن رہے ہیں ان سب کے بیان پہ کہتا ہوں کہ یہ سب سن کے سب کا مطلب یو ایکچولی میڈ آٹ ہے کہ ہماری وجہ سے آپ کو اسٹیٹ ملی بیٹھنا, تو آپ نے ہمیں ساری زندگی اسٹیٹ دی ہے کسی بھی فیلڈ میں ہوں. اچھا یہ ایک CTO ہے, چیف ٹیکنالوجی آفیسر IBM کے ناسا میں, نہیں پتا آپ کا نام ہے, یہ کہہ رہے ہیں پیسے دینے کے
देखिए जो ओवरसीज ने जो प्रोटेस्ट किए हैं ये भी अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में। हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी ने हर कैपिटल में जिस तरह निकले हैं तो ये भी इसने क्या साबित किया है? इसने पहली दफ़ा बताया है कि हम ये नाइंसाफ़ी एक्सेप्ट नहीं करते। हम ये जो हुआ है, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है और चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया बैरूनी साजिश के तहत, ये एक्सेप्ट नहीं हम करते। ये बहुत बड़ी इसका ये देखें, जब कौम जिंदा हो जाती है ना, मैं आपको फिर से बताऊं, कौम ही अपनी आज़ादी को प्रोटेक्ट करती है, कौम अपनी जमहूरियत को प्रोटेक्ट करती है। कौम जो है वो अपने इंसाफ के निज़ाम के साथ खड़ी होती है, प्रेशर करती है कि वो डिमांड करती है इंसाफ। कौम है जो कि अच्छाई के साथ खड़ी होती है और बुराई के खिलाफ खड़ी होती है। तो जब कौम इस तरह जिंदा हो जाए, मेरे ख्याल में ये, अगर मैं आपको मैं कहूँ कि 26 साल की मेरी पॉलिटिक्स में जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है वो अपनी कौम को इस तरह निकलते देखें। स्पीकर से लेना थैंक यू जिब्रान। अस्सलाम वालेकुम स्कीपर। मेरा 2-3 बुलेट पॉइंट क्वेश्चंस हैं और एक सजेशन है। द क्वेश्चन इज कि आप बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस कि आप इस दफ़ा फिर इलेक्टेबल्स के साथ जाएंगे या पीटीआई के कोर वर्कर्स को मौका देंगे? एंड सेकंड इज गॉड फॉरबिड, खुदा न खास्ता, अगर इलेक्शन कमीशन ने आपको नाअहल कर दिया तो व्हाट इज योर प्लान बी, नॉट जस्ट फॉर यू, फॉर अस आल्सो? और तीसरा ये कि आप सिक्योरिटी प्रिकॉशंस क्या ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग सारे बहुत कंसर्न हैं, ना कि सिर्फ लोग पाकिस्तान में बट हम लोग यहाँ ओवरसीज में भी, कि आप सिक्योरिटी के लिए क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? एंड माय सजेशन है कि जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आर्मी हमारा एक इंस्टीट्यूशन है और इसके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप छोटे छोटे क्लिप्स कभी कभी लगा दिया करें, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो हार्ड कोर फॉलोअर्स हैं, यहाँ पे स्पेसेस होती हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट्स होते हैं, कोई अदलिया को गालियाँ दे रहा होता है, कोई फौज को गालियाँ दे रहा होता है, कोई ISI को गालियाँ दे रहा होता है, आई मीन यू नेम इट। तो अगर आपकी तरफ से मैसेज जाएगा, बिकॉज वी फॉलो यू एज अ लीडर, यू आर आवर लीडर, इफ यू गोना से कि ऑल द पीपल हू फॉलो मी डू नॉट टॉक अबाउट दिस, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। और आई थिंक हमें इधर इज्जत भी करनी चाहिए था आपकी। थैंक यू। सॉरी, पहला क्वेश्चन क्या था? मुझे बाकी दो दिया, क्या था पहला क्वेश्चन? क्या था याद? हाँ, इलेक्शन। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी चीज उस केस के अंदर नहीं है फॉरेन फंडिंग, वो फॉरेन फंडिंग है ही नहीं, उसके अंदर बिल्कुल पार्टी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। हालांकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारी पीटीआई को किसी को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने फैसले अभी तक किए हैं, सिंपल चीज ये है कि आप फंडिंग, ये सारी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि सारी पार्टीज की फंडिंग इकट्ठी देखी जाए, तो उनकी फंडिंग देख नहीं रहे और हमारे ऊपर चढ़े हुए, और हम बार बार कहते हैं कि हम पीछे नहीं हट रहे, हम चाहते हैं, और मैं इंशाल्लाह ये साबित होगा कि हमारी कोई भी हमारा गलत काम नहीं है, क्योंकि हमारी तो प्रॉपर पॉलिटिकल फंड रेजिंग है, बाकी कोई तो है ही नहीं। तो अगर वो साथ करें तो दुनिया को तो पता चले कि एक्चुअली कौन सी पार्टी एक जिस तरह दुनिया के अंदर जो एस्टेब्लिश पार्टीज है, कंजर्वेटिव, लेबर है इंग्लैंड में या रिपब्लिक, ये कैसे फंड रेजिंग करती है, तो वो सबके सामने आ जाएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन था फौज का, सॉरी, इलेक्टेबल्स। देखिए, इलेक्टेबल्स जो हैं, इनमें से कई बड़े हमारे साथ खड़े रहे और अनफॉर्चुनेटली कई सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए उन्होंने हमारे से बड़ी गद्दारी की। तो इसमें कोई शक नहीं कि इस बारी जो मैंने सबसे बड़ा फैसला किया है कि टिकट्स, अब क्योंकि मैंने ये टिकट्स नहीं दिए थे, ज़्यादातर टिकट्स मैंने नहीं दिए थे, इस बारी टिकट्स, एक टिकट मैंने जाने नहीं देना जब तक मैं खुद उसको स्क्रूटनाइज ना करूं। और बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, हमने प्रेफरेंस देनी है नजरिए पे, क्या उनका कोई बिलीफ सिस्टम है, कोई नजरिया है, या वो सिर्फ अपना देखते हैं कि किस तरह किस पार्टी के साथ जा सकते हैं और ज़ाती फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस बार ये गलती नहीं होगी। सर, एक ऑक्युपाइड कश्मीर से एक क्वेश्चन है और उनका ये कहना है कि आपके दौर में मकबूजा कश्मीर के बारे में बहुत एक ऐसा मौक़िफ़ उठाया गया था जिस तरह पाकिस्तान ने पहले कभी नहीं किया था, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड उनका सवाल ये है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स
جو ہیں اس میں آپ کو کون سی ہنڈرنس آئی تھی ڈیورنگ یور گورنمنٹ اسٹینڈ, اور آپ کس طرح سے پلان کر رہے ہیں کہ آگے اگلی ٹینیور میں وہ نہ آئیں؟ کشمیر کی بات کریں؟ جی کشمیر کے بارے میں. دیکھیے پہلے تو حکومتیں پچھلی بات ہی نہیں کرتی تھی کشمیر کی. نواز شریف کی تو ایک ان کی فارن آفس کی اسپوکس پرسن تھی, انہوں نے تو انٹرویو دیا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ کوئی ہندوستان کی تنقید ہی نہ ہو. تو ان کے بڑا اوور آٹ تھے, گھبراتے تھے ہندوستان کے کی کوئی بھی تنقید کرتے ہوئے, دونوں زرداری اور نواز شریف. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں ویسٹرن بینکس میں, آف شور اکاؤنٹس میں, ان کی پراپرٹیز باہر ہیں, اور ان کو سارا وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ جس طرح رشین اولیگارکس کی پراپرٹیز ضبط کی جا رہی ہیں اس وقت, تو ان کی بھی پراپرٹیز کسی وقت ضبط کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا, کہ وہ چوری کا پیسہ ہے. اس لیے انہوں نے کبھی بھی وہ, کیونکہ انڈین لابی بڑی طاقتور ہے اور وہ امریکہ میں بہت طاقتور ہے انڈین لابی, تو یہ سارا وقت ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جو جدھر ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں باہر کے ملکوں میں وہ سیف رہے. اور اس لیے انہوں نے کوئی کشمیر کے لیے کبھی کسی قسم کی سٹینڈ یا سٹیٹمنٹ نہیں دی. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں ہر فورم کے اوپر کشمیر کی بات کی جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے وہاں, اور اس میں ہماری گورنمنٹ بڑی کامیاب ہوئی. ہم نے ہر فورم کے اوپر اس کو اٹھایا اور لوگوں میں اویئرنیس ریز کی, اور یہ پھر ایک سٹرگل کا حصہ ہے. اب جنگ تو لڑ نہیں سکتے, جنگ لڑنے کا تو سوچے بھی کوئی نہ, کیونکہ جنگ لڑنے کا مطلب ایک دو طاقتوں کے اندر جیسے نیوکلیر آرمز ہیں, آپ سوچے بھی نہ جنگ کا. اس کے علاوہ ہر فورم کے اوپر, میڈیا پہ, انٹرنیشنل فورمز UN پہ ہم اس کیس کو اٹھائے رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کی آج کل اویئرنیس ہے, جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, یہ جو ہندوستان کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ کبھی پہلے نہیں تھی انٹرنیشنل اویئرنیس. جی جبران چیئرمین صاحب, کین وی جسٹ ہیو اٹ فار 5 minutes, کیونکہ چلے جسٹ 5 منٹ ہیں جبران, جسٹ ہیو اے فیو اسپیکرز اور ہم ریپ اپ کریں. بالکل, keep it short. Naveed, one of the most brilliant researchers we have on Twitter. Naveed, please pull it. Assalamu alaikum. It's an immense pleasure to talk to you, Mr. Prime Minister, over here. Sir ji, mere paas koi question nahi hai. I have few suggestions only. You should wear a bulletproof vest. You should only address to the public rallies inside the bulletproof cabin, because you have serious security threats. اور تیسرا سر جی کہ آپ کو ایک آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. پارٹی ری آرگنائزیشن از ہیلڈ لائک مینڈیٹری, یہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور تبدیلی رضاکار پروگرام لاسٹ ون از کہ یو شوڈ ہائی لائٹ آل دا انیشیٹیوز اینڈ ڈیولپمنٹ ورک بینگ ڈن بائی دا PTI گورنمنٹ. تھینک یو ویری مچ سر. ٹھیک ہے, بالکل. دیکھیں ایک چیز پلیز یاد رکھنا کہ میں جب کینسر ہاسپٹل کھولا تھا تو 6 سال میرا آفس تھا کینسر ہاسپٹل کے اندر, اور میں نے وہاں کیا چیز دیکھی کہ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی زندگی کے اوپر کنٹرول ہے, یہ ہمیں بہت بڑی غلط فہمی ہے. کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب اس نے آپ کو لے کے جانا ہے تو کوئی اس کو ٹائم نہ آگے نہ پیچھے نہیں کر سکتا. اور یہ جب آپ کے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے تو آپ ٹھیک احتیاط کرتے ہیں, لیکن احتیاط کی بھی لمٹس ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بالکل سیکیور کر لیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لوں, سمجھو میری زندگی لمبی ہو جائے گی, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس لیے ایک لمٹس میں احتیاط کرتا ہوں, لیکن آخر میں میرا پورا ایمان ہے اللہ میں کہ اگر وہ آپ کو وہ آپ کا ٹائم اگر اس نے نہیں رکھا ہوا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ نے جو دوسری بات کی پارٹی آرگنائزیشن, بالکل ٹھیک. ہم بڑی ایک میسو ممبرشپ کیمپین کرنے والے ہیں, اور ہم اپنی پارٹی کو ممبرشپ کیمپین کے ساتھ ساتھ آرگنائز کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں اب جو دیکھ رہا ہوں کہ ہماری پاکستان میں کسی پارٹی کی آرگنائزیشن ہمارا مقابلہ نہیں کرے گی انشاءاللہ. جبران, ریکویسٹ جو ہے نا وہ میکسیمائز ہو گئی ہیں, تو بہت سے لوگ بھیج رہے ہیں مجھے واٹس ایپ پہ, کہہ رہے ہیں لائک وسیم اکرم از دیئر, اجمل جامی از دیئر, اور بہت سارے اور ہیں. تو جسٹ آسک, ایک اوپن مائک کر دیں کسی کا, تاکہ اگر کوئی پوچھنا چاہے تو کر لیں اور ہم پھر ریپ اپ کر لیں.
मोइज, अगर आपको वसीम अकरम देख रहे हैं, मुझे एक पहले अरशद शरीफ साहब जो हैं उनका भी याद है, मैं ढूंढ के थक गया हूँ, लेकिन वो देख ही नहीं रहा, एक्चुअली वो फ्रीज हो गया है क्योंकि ट्विटर ने कभी इतना अपनी हिस्ट्री में 163,000 स्पेस में कभी नहीं देखा होगा। तो वो भी इसलिए चल रहा है क्योंकि वो इमरान गजाली हमारा, उसने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज उसका कुछ करो, लेकिन ये सारे के सारे सिस्टम ना फेल हो गए। मैं आपको पता है अरसलान, आपका ठीक है इफ इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम भी यहाँ पे, क्योंकि वो मैसेजेस आ रहे हैं, इट्स नॉट आवर फॉल्ट, वो आपकी रिक्वेस्ट आ ही नहीं रही और वो मैक्सिमाइज हो गया है। सो दिस इज तो आई थिंक रैप अप करें जिब्रान। हाँ, यासिर छोटा सा क्वेश्चन और फिर यासिर जल्दी से कंप्लीट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोगों का नाम तेरे। हाँ साहब, आप जो आपने इस्लामोफोबिया पे स्टांस लिया है, उस पर मेरे साथ बैठे हुए चौधरी आतिफ, मुबशिर, असद और आकिब, इनकी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से मैं आपको खिराजी तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरा ये मेरा सवाल ये है कि अब जो हमारी लास्ट गवर्नमेंट रही है, उसको जो टॉपल किया गया है, उसके स्टार्ट में ही हमने देखा कि हमें बहुत सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, और MLAs की ब्लैकमेलिंग, इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग वगैरह। तो हम सब का ये मुतालबा रहा है कि हम क्यों सदारती निज़ाम की तरफ नहीं चला। तो अगर हमारी इंशाल्लाह कुछ महीने बाद हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट आने वाली है, तो उसमें हम क्या आप सदारती निज़ाम की तरफ आप क्या देखेंगे? पहले तो मैं आपको जो चीज़ हमने कोशिश की, और वो ये सिर्फ एक चीज़ की कि हमारे मुसलमान मुल्कों के अंदर ये कभी भी सोच नहीं आई कि हम सलमान रुश्दी की किताब के बाद तकरीबन 30 साल पहले हर थोड़ी देर के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता था बाहर, और यहाँ हमारे तोड़फोड़ शुरू हो जाती थी, उधर भी लोग निकलाते थे, और मगरिब को पता ही नहीं था, अवाम को ज़्यादातर, थोड़े से लोगों को जो फितना कर रहे थे उनको तो पता होता था, अवाम को नहीं पता चलता था, और वो तोड़ फोड़ करके और वो कहते थे जी देखे इस्लाम बड़ा तंग नज़र है और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। तो मैं तब से लगा हुआ था कोशिश करने, लेकिन कोई इसकी आगे, क्योंकि हेड्स ऑफ स्टेट जो हमारे ज़्यादातर मुसलमान मुल्कों में हैं उनका इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि जो मुसलमान हैं मगरबी मुल्कों में और जिधर माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर क्या गुजर रही है। तो देखें, अगर उनको सही माने में पता चल जाए, जो मैं समझता हूँ कि अगर आप फोरम्स में रेज कर लें, तो हमने साबित किया कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने हमारे साथ मिलके वो 15 मार्च को एंटी इस्लामोफोबिया डे करार दिया। तो ये मुझे खुशी है कि हम कम से कम अपने 3 साल में वो कर गए जो कभी किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट या किसी मुसलमान मुल्क ने नहीं किया। दूसरी चीज़ जी, ये जो अभी आपने आखिरी बात की कि क्या थी आखिरी बात, अभी क्या कहा इन्होंने, मैं भूल गया। प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हाँ, प्रेसिडेंशियल। देखिए ये जो 3.5 साल मैंने हुकूमत की है, ये मैं हमेशा समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल साल थे, क्योंकि इसमें चैलेंजेस बड़े थे, कोशिश हम कर रहे थे रिफॉर्म करने की, रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने की, लेकिन हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी गवर्नमेंट में कि हम जो ताकत चाहिए ये करने के लिए वो हमारे पास थी नहीं। फ्रेजाइल गवर्नमेंट थी, एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, सारा वक्त पार्टनर से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाता था, ब्लैकमेल होता था। फिर हमारे अपने जो बैक बेंचर्स, जो ज्यादातर ये जो बाहर से आए थे बाद में, जिनकी कोई लॉयल्टी नहीं थी, वो ब्लैकमेल करते थे। बजट पास करना अजाब होता था, वो यानी हर कोई इंपॉर्टेंट बिल होता था उसके लिए हमें मुश्किल पड़ जाती थी, कोरम हमारे पूरे नहीं होते थे, इंटरेस्ट उनको था नहीं पार्लियामेंट में, सो लेजिस्लेशन में इंटरेस्ट नहीं था, बस सिर्फ डेवलपमेंट फंड्स के ऊपर वो सारे मुतफिक होते थे। तो ये बड़ा मुश्किल है। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मैं आपको ये बता दूं, ये सिर्फ तब चल सकता है जबकि एक माशरे के अंदर वो मॉरल एवोल्यूशन उस लेवल की हो, उनकी अखलाकियात के मयार उस लेवल के हो कि वो तस्वर भी ना कोई करे हॉर्स ट्रेडिंग का, तस्वर भी ना कोई कि पार्लियामेंट में आके पैसा बनाना है या डेवलपमेंट फंड्स, ये तब चलता है। ये सवाए एंग्लो सेक्सन मुल्कों के अंदर, यानी 4-5 मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इंग्लैंड, ये चला नहीं है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्योंकि लोगों की जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं वो उतनी नहीं है।
جو کہ ان ملکوں کے اندر ہے. اب دیکھیں نا وہاں چھوٹی چھوٹی چیز پہ وہ ایکشن لے لیتے ہیں. مثلا ایک برٹش پارلیمنٹ کے اندر ایک ایکسپینسز کیس ہوا تو 2-3 4 ہزار پاؤنڈ کے اوپر انہوں نے ایکسٹرا ایکسپینسز کیے ہوئے تو اس میں جیلوں میں ڈال دیا لوگوں کو. تو یہاں تو کوئی یہاں تو 40 ارب روپے کی کرپشن کیسز اور FIR کیسز نیب میں ہیں اور FIA میں, تو وہ آگے پرائم منسٹر بن گیا ہمارا. یہ تصور بھی نہیں ہے ان کی ڈیموکریسیز میں. سو اس لیے یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ تب چل سکتا ہے کہ اگر ہم ایک پاورفل, ایک بڑی کلیئر میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں آئیں اور ٹکٹس بھی ان کو دیں جو کہ نظریاتی ہمارے لوگ ہیں اور ان کے ذریعے آئیں, پھر تو یہ سسٹم چل سکتا ہے. لیکن اگر ہم کوئی چینج بھی چاہتے ہیں, ریفارمز بھی چاہتے ہیں, اور ہمارے پاس اس طرح کے لوگ ہوں جو یعنی جن کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے اور سارا وقت بلیک میل کریں, یہ پھر بڑا مشکل ہوتا ہے یہ اس سسٹم میں ریفارمز کرنا. بس جبران ہم ریپ اپ کر رہے ہیں, جسٹ ایک ہاں جی بس ایک مجھے پوچھنا تھا, میرا پرسنل سوال ہے. خان صاحب, آپ نے ہمیں پاکستان سے پیار کرنا سکھایا, آپ نے پاکستان کی فکر کرنا سکھایا, آپ نے ہمیں پاکستان کی قدر کرنا سکھایا. تو آپ یہ صرف بتائیں سب کو, اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, کہ آپ پاکستان کی سائیکی جو جانتے ہیں, مجھے لگتا ہے کوئی نہیں جانتا, کیونکہ جب بھی ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں 2013 میں ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے, آپ نے کہا تھا اس سے طاقت سے آئیں گے اور شوکت خان ہمیں لے کچھ لے رہے ہیں. تو آپ ذرا سب کو بتائیں گے کہ پاکستان کیا قوم ہے اور پراؤڈ, تو آپ کیوں اتنا ہمیشہ کانفیڈنس ہوتا ہے آپ کو پاکستان میں؟ دیکھیں ہاں دیکھیں جبران, جب میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں آیا تو میں 18 سال کا تھا, اور اس وقت ہمارے سارے ٹیموں کو کمپلیکس ہوتا تھا انگریزوں کا اور آسٹریلین اور ان ٹیموں کا, کہ ہمارے اندر ایک احساس کمتری تھی, اور وہ بائی دا وے کلونیلزم سے, غلامی سے آ جاتی ہے. غلامی جو ہوتے ہیں نا, کلونیلزم, یہ سب سے بری جو چیز آپ سے کرتی ہے کہ آپ کے اندر ایک کمپلیکس ڈال دیتی ہے, انفیریورٹی کمپلیکس. آپ اپنے اندر بلیو ہی نہیں کرتے, آپ کا سیلف بلیف ختم ہو جاتا ہے. تو آپ اتنے متاثر ہوتے ہیں دوسروں سے جو کہ آپ سمجھتے ہیں ہم ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. تو ہماری ٹیم کا بھی یہی تھا کہ ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے, کیونکہ ہم پہلے سے ہی ہارے ہوئے جاتے تھے. ہمیں انفیریورٹی کمپلیکس تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سے سپیریئر ہے, کیونکہ انگریزوں کی غلامی بھی کی ہوئی تھی, تب تو نئی تھی. اور پھر دیکھتے دیکھتے ہم آہستہ 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 آہستہ, جب میں چھوڑ کے گیا تھا, ورلڈ چیمپئنز بن گئے اور ہم نے انہی لوگوں کو ہرایا. پھر تو یہی پاکستان کا مسئلہ میں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے جو حکمران رہے ہیں یہاں, ان کے اندر سب میں انفیریورٹی کمپلیکس. اب یہ جو ایک آدمی جو آج کا پرائم منسٹر ہے, یہ کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, تو آپ سوچیں کہ یہ قوم کو کیسے اٹھائے گا, جو پہلے سے قوم کو کہہ بیٹھا ہے کہ کیونکہ ہم مقروض, ہم غلام ہیں, اور وہ اگلا ان کا منسٹر کہے جی کہ ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں. تو اگر آپ کی لیڈرشپ اس طرح کی باتیں کرے گی تو وہ قوم کیسے اوپر جا سکتی ہے؟ یہ وہی ہوگا جو ہماری کرکٹ ٹیمز کا حال تھا کہ ہم پہلے سے متاثر تھے, ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہم بلیو ہی نہیں کرتے تھے اپنے اندر. سو پاکستانی قوم کو ایک سیلف بلیف کی ضرورت ہے, اپنے اندر ایک اعتماد چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں. اور یہ جس وقت یہ اعتماد آ گیا جو ہماری ٹیموں میں آیا, میری تو ٹیمیں کمزور تھی, جب میں کیپٹن بنا زیادہ تر تو ہمارے پلیئرز نکل گئے تھے, لیکن ٹیموں میں یہ کانفیڈنس آ گیا تھا کہ ہم کسی کا بھی مقابلہ کر سکتے, اور پھر جیتنا شروع کر دیا. وہی اس وقت پرابلم پاکستان کا, ہمارے لیڈرشپ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سوچے کہ کیا سوچے گی قوم جب آپ کا پرائم منسٹر اوباما کے سامنے, پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے بیٹھ کے پرچیاں پڑھ رہا ہے اور کانپ رہا ہے اس کے سامنے, تو وہ کیا قوم کو سگنل جائے گا؟ یا وہ زرداری جب انہوں نے آ کے اسامہ بن لادن پہ آپریشن کیا تو وہ چھپ ہی گیا 3 دن, اور پھر وہ اوباما نے کہتا میں نے ڈر کے اس کو کال کی کہ پتہ نہیں کتنا ناراض ہوگا کہ ہم نے آپ کے ملک میں آ کے آدمی مار دیا ہے, تو کہتا اس کو مبارک دینی شروع کر دی. یعنی بجائے اسے احتجاج کرنے کے اس کو مبارک دی. تو جب ہماری لیڈرشپ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے تو بتائیں کہ قوم کیسے اٹھ سکتی ہے. اور میرا یہ بلیف ہے کہ جس دن, اور یہ جو میں دیکھ رہا ہوں موومنٹ, یہ جو پبلک کے اندر میں پہلی دفعہ ایک نیشنلسٹ, ایک آزادی کی فیلنگ, اور لوگوں کو غصہ ہے کہ ہماری قوم کے
ऊपर किस तरह का एक साजिश करके बैरूनी साजिश में गवर्नमेंट गिराई गई, जो लोगों में मैं अब देख रहा हूँ, ये इसका कोई इसका कोई मुतबादिल नहीं है। ये है जिससे पाकिस्तान एक कौम बनेगी। और इसीलिए मैं सबको चाहता हूँ कि भरपूर तरीके से आपने सब ने शिरकत करनी है मेरे साथ कल मीनार पाकिस्तान में अफ्तारी के बाद। और मैं इन सबको ये भी कहूँगा कि अफ्तारी पे पहुँचने की कोशिश करना, नहीं तो आप पहुँच ही नहीं सकेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग वहाँ आ रहे होंगे कि वो फंस जाएंगे आप रास्ते में। तो इसलिए सब ने आना है, क्योंकि इंशाल्लाह कल हमने हिस्टोरिकल वहाँ एक हिस्टोरिकल जगह के ऊपर एक हिस्ट्री क्रिएट करनी है, जिधर एक पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की मूवमेंट शुरू करेंगे। थैंक यू।